عوام اور ووٹرز کو انگیج کر رہے ہیں، ویسے ویسے الیکشن کا سما اور ماحول بن رہا ہے۔ میں خاص طور پر جو میرے ساتھ ٹیم ہے اس کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کروں گا کہ یہ کسی بھی حلقے سے ایک ایم این اے منتخب ہوتا ہے، ایک امیدوار ہوتا ہے ایک پارٹی کا، ایک ایم پی اے منتخب ہوتا ہے اور ایک امیدوار ہوتا ہے پارٹی کا۔ تو یہاں سے NA 244 سے میں MQM پاکستان کا امیدوار ہوں، PS 116 سے محمد راحیل، یہ جو گلشن معمار جو PS 116 میں بھی آتا ہے اور NA 244 میں محمد راحیل بھائی ہیں، اور شیخ عبداللہ بھائی PS 117 جو زیادہ سرجانی ٹاؤن کے علاقوں کا احاطہ کرتی ہے، صوبائی اسمبلی کی سیٹ، یہ وہاں سے MQM کے امیدوار۔ تو یہ ہم تو 3 امیدوار ہیں نا، لیکن رابطہ کمیٹی کے شکیل بھائی جو اس وقت انچارج ہے اس پوری مہم اس حلقے کے، اور ان کے ساتھ جو میرے ٹاؤن کے جنید بھائی ہیں جو ٹاؤن انچارج ہیں۔ اچھا، میں سب کا نام لے سکتا ہوں، COC کے اور ساتھی یہاں پر ہیں موجود، میں نے چند لوگوں کے نام لیے اور ہم 4-5 روز سے صبح دوپہر شام اور رات تک ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے ایک UC کے بعد دوسری UC پھر تیسری UC، اور خوب مزے کی بات یہ ہے کہ شاید یہ پاکستان کا اور کراچی کا وہ واحد حلقہ ہے NA 244 اور اس کے نیچے یہ دونوں صوبائی حلقے کہ جو پاکستان کی ہر زبان بولنے والا اس حلقے میں رہتا ہے، پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا پاکستانی اس حلقے میں بستا ہے۔ اسی طرح ہر مسلک اور ہر مذہب کا پاکستانی بھی اس علاقے میں رہتا ہے۔ ہمارے بنگالی بھائیوں کی بھی ایک مناسب تعداد اس حلقے میں ہے، دے تیسر کے علاقے میں، اور میرے مسیحی بھائی بھی ہیں، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلک کے لوگ مجھے یہاں پر ملے ہیں، اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ کثیر الجہتی یہ علاقہ ہے، لیکن یہ 15 سالوں سے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا، کراچی، حیدرآباد، سکر، اور پھر میں نے تو کئی بار کہا کہ لاڑکانہ میں کون سے ہیرے اور جواہر لگا دیے۔ 15 سالوں کی بدترین کرپٹ ترین حکمرانی پیپلز پارٹی کی، اور 30,000 ارب روپے کا صرف کراچی میں ان کا بجٹ، یعنی صوبائی حکومت کا بجٹ 30,000 ارب کا 15 سالوں میں، سالانہ 2,000 ارب کے وسائل، اور پھر اس کے بعد اگر آپ جائیں 1,000 ارب کی زمینوں کی بندرماٹ، زمینوں پر قبضے، ارے باقی ٹھیکوں جو کانٹریکٹس ہیں ان میں تو جس طرح لوٹ مار ہوئی ہے وہ الگ کہانی، یہ تو صرف 40,000 ارب روپے کا تو براہ راست ان کا آڈٹ ہونا ہے۔ اس کے بعد وہ اس بات کا حق رکھیں گے کہ وہ لوگوں سے جا کے ووٹ مانگے، لوگوں کو جا کے اپنی شکل دکھائیں اور لوگوں میں جا سکیں۔ میں یہ سمجھا کہ گلشن معمار اور سرجانی ٹاؤن کے بیچ میں درجنوں گوٹھ ہیں جہاں میرے سندھی بلوچی بولنے والے بھائیوں بہنوں کی بھاری تعداد آباد ہے، وہاں پر سرائکی وہاں پر آباد ہیں، میرے پختون بھائی، یعنی سوراب گوٹ سے لے کر جمالی پل تک چلے جائیں اور اس کے اگر بائیں ہاتھ کی طرف جائیں تو جتنے گوٹ جتنی بستیاں آباد ہیں جو اگر پکی نہیں ہے اور ایک قدیم گوٹھ جہاں پر آباد ہیں، تو سالہ سال ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی
غریبوں کے ووٹ لیتی ہے وہاں سے، لیکن اس کے بدلے میں کہاں پر لوگوں کو پانی ملا؟ کہیں پر پانی نہیں۔ بجلی کی لوڈ، بدترین لوڈ شیڈنگ، عذاب ہے۔ 20 گھنٹے سرجانی کے فیز 1 فیز 2 آپ چلتے چلے جائیں۔ یہ بڑے رقبے والا، جس طرح بلوچستان پاکستان کا بڑے رقبے والا صوبہ ہے، اسی طرح یہ NA 244 میرے خیال میں ایک بڑے رقبے والا حلقہ ہے، اور اس میں لوگ مختلف چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں آباد ہیں، قدیم گوٹھ ہیں۔ کچھ انہوں نے اپنی محنت سے کچھ مکان پکے بھی اس میں بنا لیے، لیکن پانی نہیں، بجلی کا عذاب۔ پکے مکانوں میں، سرجانی ٹاؤن میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، گلشن معمار میں، پھر اس کے بعد پانی کا مسئلہ سنگین ترین مسئلہ ہے۔ کہانی کیا ہے؟ 15 سالوں سے ووٹ لیے یہاں پر پیپلز پارٹی نے، ان غریبوں کو سبز باغ دکھائے، لیکن اس کے بعد گڈاپ جہاں MDA نے قبضہ کر کے چند بڑے بلڈرز ہوں گے، چند، اور بہت بڑے بلڈرز بھی، میں کچھ اشاروں کنائیوں میں بات کر رہا ہوں، ان کے لیے ان غریبوں کے گوٹھوں پر قبضہ کر کے زبردستی انہیں وہاں سے نکال کر ان کے گوٹھ جو ہیں وہ کمرشلائز کیے، ہاؤسنگ اسکیمیں وہاں پر بڑے بڑے بلڈروں نے بنا دی، اور اگر کچھ پانی آیا اور آتا تھا تو اس کا رخ بھی وہیں موڑ دیا۔ یہ اپنی زمینوں سے بھی گئے، اور ہم جتنے آج 50 کے قریب گوٹھوں میں گئے ہیں، اور وہاں کی کہانی یہی ہے۔ پچھلے سال MDA نے ان پر حملہ کیا، ان کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوشش کی، وہاں پر ان کے نوجوان شہید ہوئے۔ اختر مینگل کا بیٹا شہید ہوا وہاں، یا اختر گبول کے بیٹا یا بھائی شہید ہوا ہے وہاں پر۔ تو یعنی پولیس نے بھی انتہا کی، مطلب ظلم کی انتہا کی، تو لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اپنے گھروں، اپنے گوٹھوں، اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے ووٹ بھی دیں اور ان کی زمینوں پر بھی آپ قبضہ کریں۔ میں نے تمام گوٹھوں کے مکینوں کو یقین دلایا ہے کہ 8 فروری میں بھی وقت ہے، لیکن میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو بھی اب، اور جو شہری اور صوبائی حکومتی ادارے ہیں، اب لوگوں کی زمینوں پر میلی نگاہ ڈالنے کا عمل بند کر دیں، اب ان کی زمینوں پر قبضہ بند کر دیں۔ یہ جو قبضہ کر کے لوگوں کو تباہ برباد کیا گیا ہے، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ میسج دیا ہے۔ اب کوئی MDA کا ہرکارہ، گڈاپ کا جو ضلع ملیر ہے، وہ ضلع غربی میں آ کر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم انہیں قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ دوسرا سیکورٹی کا مسئلہ ہے، چاہے جو تیسر ٹاؤن کی سڑک ہے، احسن آباد کی سڑک ہے، عام غریب لوگ لٹ رہے ہیں۔ بینک سے تنخواہیں نکالی، رہزنی ہو گئی، لوٹ مار ہو گئی۔ اچھا، اس میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بھی چونکہ گڈاپ، ملیر اور یہ ویسٹ ضلع کی بارڈر ملی ہوئی ہے، تو شاید ان کا خیال ہے کہ یہ وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر بھی ہم نے انتظامیہ کے ساتھ کل میٹنگ رکھی ہے، اور یہ حتمی میٹنگ ہے، یہ فائنل میٹنگ ہے کہ بھائی بتا دیں یہاں عام شہریوں کی زندگیاں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، یہاں لوگ اپنا کمائیں، اپنا کھائیں اور لگائیں یہیں پر، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، انہیں زندہ رہنے کا حق ہے یا نہیں ہے، یا یہ اسی طرح
لاڑکانہ اور نواب شاہ کے وڈیروں اور ان کی ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے رحم و کرم پر رہیں گے، یہ ہمیں کل بتا دیں تو اس الیکشن کے نتیجے میں ایک صاف ستھرا ماحول، پڑھے لکھے لوگ، محنت کرنے والے آگے آئیں گے اور کراچی، سرجانی ٹاؤن، گلشن معمار اور یہاں کے گوٹھوں کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔ حکومت پیسہ خرچ کرتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن عوام تیار ہے کہ ہم خود انشاءاللہ، لیکن ہمیں ریزنوں سے بچائیں، لوٹ مار کرنے والوں سے بچائیں۔ ہم بری طرح 3 مرتبہ لوٹے ہیں گزشتہ 6 ماہ میں، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو یہ فیصلہ پولیس اور انتظامی اداروں کو کرنا ہوگا۔ ہم کل ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ کریں گے اور الیکشن میں ہم جا رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ریاست اور انتظامیہ کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ذمہ داری اپنی پوری کرے، لیکن لوگوں کی جان مال کا اگر تحفظ نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں سیاسی عمل، جمہوری عمل، انتخابی عمل، پھر میں سوال یہ کروں گا کہ پھر یہ سب محنت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہی کہ لوگوں کو امن دیا جائے، لوگوں کو قانون کا، آئین کا تحفظ دیا جائے، ان کی سرپرستی کی جائے۔ تو دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا، پہلا مسئلہ ان کی زمینوں پر قبضہ، دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح کا بڑا مسئلہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی کمیابی نہیں، نایابی۔ بیوائیں یہاں پر رہتی ہیں جو کہ کراچی میں جب مختلف منصوبے بنے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، تو بہت ساری آبادی ضلع وسطی سے، ضلع جنوبی سے، کئی اور علاقوں سے منتقل ہو کے یہاں آئی۔ آج یہاں کے مکینوں کے پاس پانی نایاب ہے، 3000 کا ٹینکر 3 دن کے لیے۔ ایک بیوہ میری بہن اور ان کے پاس ایک بیٹی ایک بیٹا جو ابھی کمانے کے قابل بھی نہیں، تو کیسے؟ ہسپتال نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ 2008 تک جب MQM پاکستان تھی، صوبائی حکومت میں بھی، وفاقی حکومت میں بھی اور کراچی کی میئرشپ میں، تینوں میں، تو ترقی کا گراف یوں اوپر جا رہا تھا 2008 تک، اور 2008 کے بعد یہ گراف نیچے جا رہا ہے۔ اور 2008 میں جو ہسپتال ہم نے یہاں قائم کیے، جو اسکول اور کالج ہم نے یہاں قائم کیے، جو ہنر سکھانے کے مراکز 2008 تک ہم نے قائم کیے، 2008 سے لے کر 2023 تک ان میں وڈیروں، جاگیرداروں، کرپٹ حکمرانوں نے SNE پاس نہیں کی۔ وہ جو نیو اسٹیبلشمنٹ کا SNE یہی ہوتا ہے نا، کیا کہلاتا ہے وہ؟ سینکشن فار نیو اسٹیبلشمنٹ، SNE۔ ان کے ملازمین کے لیے پیسے نہیں، تنخواہیں نہیں، ان کو اپنے بجٹ میں 15 سالوں سے رجسٹر ہی نہیں کیا۔ تو یہ سب ویران پڑے، ہنر سکھانے کے مراکز، اسکول، کالج، ہسپتال، یہ ساری، یہاں تو یونیورسٹیز بننی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ سارے مسائل تو ہیں، اب وہاں سرکاری اسکول میں بھی کمیونٹی اگر اساتذہ دے تو وہ اسکول چل رہے ہیں۔ سرکاری اساتذہ تو وڈیروں کے استبل میں ان کے گھوڑوں کو پال رہے ہیں، سرکاری اپنے ان کے ذاتی استبل میں، اور اسکول میں کوئی عملہ نہیں، لیکن اس اسکول میں گوٹ کے لوگ، کمیونٹی کے لوگ پڑھا رہے ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا وہاں تعلیم کا معیار کچھ بچوں کا اچھا ہے۔ روزگار نہیں ہے، پھر مہنگائی، غربت کا کیا حال ہے۔ اب ہم یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں اور 21 جنوری کا جلسہ ہے، تو میں خالد مقبول صدیقی بھائی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر کراچی میں ہر زبان بولنے والا رہتا، ہر علاقے کا پاکستانی، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر برادری ہے،
تو سرجانی ٹاؤن، گلشن معمار اور گوٹھوں کی نمائندگی انشاءاللہ 21 جنوری کے جلسے میں اتنی ہوگی کہ آپ اپنی کامیابی میں این 244 اور 117 اور 116 کو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی سے کاؤنٹ کر لیں کہ یہاں سے پتنگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. آپ ابھی سے کاؤنٹ کر لیں کہ پتنگ یہاں پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی. کیونکہ مقابلہ کس کا ہے؟ مقابلہ عوام کا درد رکھنے والوں کا اور عوام کو لوٹنے والوں کا. ہمارا مقابلہ ان سے ہے. وہاں پیسوں کی ریل پیل، جو کراچی سے ہی پیسہ کمایا، بھائی وہاں تو شہید بھٹو محترمہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کے لہو کو اب تک بیچا جا رہا ہے اور اسی کے نام کا ووٹ لیا جا رہا ہے، انہی کے نام کا آج بھی. لیکن انشاءاللہ جیکب آباد اور کشمور میں بھی ان کا آڈٹ ہوگا. ووٹ سے پہلے میرے سندھی بولنے والے بھائی بھی پوچھیں گے، میری بہنیں بیٹیاں، میرے بیٹے میرے بھائی پوچھیں گے کہ بھائی 15 سال میں کراچی کو لوٹا، کراچی سے تمہیں ٹیکس ملا، کراچی میں تو تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے نواب شاہ، لاڑکانہ، جیکب آباد اور کشمور میں کیا کیا، یہ پوچھیں گے. تو 21 جنوری کا جلسہ ایک امید کی ایسی کرن ہوگی اتوار باغ جناح شام کو، کہ جو صرف سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، ضلع غربی نہیں، انشاءاللہ ضلع جنوبی میں لیاری ٹاؤن کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی امید کی کرن اور خوشی کی خبر ہوگی. اور لاڑکانہ، نواب شاہ، جیکب آباد اور کشمور کے لوگوں کو بھی مزار قائد کے سامنے باغ جناح سے پیغام جائے گا کہ اب ان کی تقدیر بدلنے والی ہے، اب ان کا معیار زندگی بھی بہتر ہونے والا ہے. اب عوام کا درد رکھنے والے آ گئے ہیں میدان میں، یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، اپنے تجربے کے ساتھ. انشاءاللہ اگلا دور اور اگلی حکومتیں انشاءاللہ مسائل کو حل کرنے والی حکومتیں اور حل کرنے والا دور ہوگا. جو 15 سال کا دور تھا وہ بدترین حکمرانی کا، کرپٹ ترین حکمرانی کا تھا. تو یہ فرق واضح ہوگا. اور انشاءاللہ الیکشن سے پہلے ہی مجھے امید ہے، الیکشن سے پہلے سرجانی ٹاؤن اور گوٹھوں کے کچھ مسائل جو ہمیں دیے گئے ہیں، انشاءاللہ الیکشن سے پہلے ہی ان میں سے بہت ساروں پر ان مسائل کے اوپر حل کا سلسلہ، وہ مسائل حل ہونا انشاءاللہ الیکشن سے پہلے شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ کچھ مسائل الیکشن سے پہلے حل کریں گے انشاءاللہ، اور باقی انشاءاللہ بعد میں حل کریں گے. بجلی کے محکمے اور سوئی گیس سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں کو بھی میں کہتا ہوں، یار اگر 25% لوگ بل نہیں دیتے، 75% تو دے رہے ہیں نا بھائی. انہی کے صدقے میں تم 75% کو بھی ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہو، اور پورے علاقے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. سردی کے مہینوں میں یہ ہو رہا ہے، دسمبر اور جنوری میں یہ ہو رہا ہے. تو بتائیے کہ پھر جب مئی جون آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اپریل، مئی، جون. اور رمضان میں کیا ہوگا؟ پھر رمضان بھی تو سر پر ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو این 244، بہت بڑا مسئلہ کہ ہم تلاش گمشدہ کا اشتہار اخبار میں دے رہے ہیں. یہاں ووٹر نام کی چیز ہی نہیں ہے. ہم مہم چلا رہے ہیں. ہر این کی آبادی کم از کم 10 لاکھ ہے، تو این 244 بھی 10 لاکھ ہے. لیکن 10 لاکھ میں ووٹر کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ. گلشن معمار جہاں کھڑے ہیں، آبادی 1 لاکھ اور ووٹر 14,000. باقی پورے کراچی میں اگر 1 لاکھ ووٹر ہیں، آبادی ہے، تو 55,000 ووٹر ہے. یعنی ووٹر اور آبادی کا تناسب 55% ہے. 100 آدمی تو 55 ووٹر، 100 آبادی تو 55 ووٹر. یہاں کتنے ہیں؟ 14-15. بھائی 10 لاکھ میں اگر 1.5 لاکھ ہیں
تو 15% ہوئے نا. تو سب سے پہلے تو وہ لوگوں کے نمائندگی کا حق نہیں ہے یہاں, تو انہیں ووٹر بنانا ہے, انہیں نمائندگی کا حق دینا ہے. سب ووٹ لے رہے 5-5 سال کے بعد, لیکن کوئی ووٹر نہیں بنا رہا. تو انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال جب انتخابات ہوں گے تو یہاں بھی 10 لاکھ کی آبادی میں 5 لاکھ ووٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی ہمارا کمٹمنٹ انشاءاللہ. یہ ابھی سے کام کرنا ہے, ووٹر ابھی سے بنوانے. نادرا کا آفس نہیں ہے یہاں, میگا سینٹر. انہیں واٹر پمپ جانا پڑتا ہے یا نارتھ ناظم آباد, وہ سائٹ میں کون سا ہے, سخی حسن والا, وہی وہاں جانا پڑتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہاں ایک سینٹر ہونا چاہیے. تو وہ اس پر بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے. تو یہ میری گزارش ہے. 15 سالوں سے کیا کیا. اچھا, موبائل وینز ہونی چاہیے. وہ جو بڑا بڑا اشتہار دیا تھا صوبائی حکومت نے کہ ہم ایمبولینس چلائیں گے, چلا رہے ہیں, وہ کیا نمبر تھا, 9211 کیا تھا وہ, تو 9211 ہو گئی نا, نہیں وہ جو وین انہوں نے ایمبولینس چلائی تھی وہ کیا, ہاں 1122 تھی, وہ 9211 ہو گئی, 9211 ہو گئی. وہ ہے ہی نہیں گئی, نظر ہی نہیں آتی, کدھر چلی گئی. وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, راستے خراب ہیں, جس کو مائلڈ اٹیک بھی ہوا اسپتال پہنچتے پہنچتے اس کو سیویئر اٹیک ہوتا ہے, ویسے ہی بیچارہ نکل لیتا ہے. وہ ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ اچھا, پھر چھوٹی چھوٹی 1-1 کلومیٹر کے پاکٹ ہیں, گوٹھوں سے لوگوں کو مین سڑک تک لیا یار, وہ بھی کام نہیں ہو رہا. تو پھر ہوا کیا. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے اس علاقے کا احوال رکھ دیا, اور جلسے کی کامیابی سے میں دعویٰ کرتا ہوں, جو میرے پاس وائبز ہیں, وائبز آپ ترجمہ کر لیجئے گا, جو میرے پاس ایک جو ہوا چلی ہے, مجھے یقین ہے کہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 21 جنوری کا, وہ تاریخی جلسہ ہوگا, کراچی کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ, ایک بڑے جلسوں میں سے بڑا جلسہ ہوگا, ریکارڈ توڑ. اور جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی چائے, جتنا جلسے میں لوگ آئیں گے, اسلام آباد اور سندھ کی انتظامیہ اور مشینری سے اتنا روزگار سرجانی بھی لے, اورنگی بھی لے, بلدیہ بھی لے, لیاری بھی لے. آپ جلسہ گاہ بھریں گے, ہم آپ کے روزگار بھریں گے, ہم آپ کے لیے روزگار لیں گے. یہ میرے پاس وائبز ہیں کہ 5 لاکھ ہماری ملازمتیں جعلی ڈومیسائل والے کھا گئے. کاش گوٹھوں کے بچوں کو ہی نوکریاں مل جاتی ہیں یار, باقی سندھی بلوچی بولنے والوں کو نوکریاں مل جاتی, انہیں بھی نہیں ملی. تو کس کو ملی؟ بیچی گئی, بھانجے بھتیجوں کو دی گئی, سالے سالیوں کو دی گئی, بہنوئیوں کو دی گئی, اور اپنے نام نہاد جیالوں کو دی گئی. باقی عام آدمی کو تو ہمارے کوٹے میں بھی ہمیں نوکری نہیں ملی, ہمارے بچوں کو نہیں ملی, گوٹوں میں رہنے والوں کو نہیں ملی. ان کی زمینیں بھی چھین لی, ووٹ بھی لے لیے, اور کچھ ملا بھی نہیں. اب یہ ساری باتیں ایک کیس ہے جو پریزنٹ ہوا آپ کے سامنے. جلسہ تاریخی ہوا تو پھر روزگار کے دروازے کھلیں گے. جلسے سے مشروط ہے ایک اپرچونٹی کا کھلنا, اور جو پتنگیں نکلیں گی بیلٹ پیپر سے 8 فروری کو, تو 40 ارب کی خیرات کو مسترد کر کے سالانہ 400 ارب روپے گارنٹی کے ساتھ کراچی کو دلوائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ. اگر 22 میں سے 22 سیٹیں ملی تو انشاءاللہ 600 ارب لیں گے. 22 میں سے 20 ملی تو 550 ارب, 19 ملی تو 500 ارب, 18 ملی تو 450 ارب, 16 ملی تو انشاءاللہ 400 ارب ہے. اس کے اوپر جتنی سیٹیں نکالیں گے اتنے پیسے ملیں گے. یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کہیں پالیسی لیول پہ بھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے,
اور کراچی کو اب 400 ارب نہیں ملے تو پھر بیٹا کراچی تمہارے ہاتھ سے گیا. اگر کراچی کو ہاتھ میں رکھنا ہے، یہاں کی اکائیوں کو باہم شیر و شکر رکھنا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑنے سے روکنا ہے، لسانی فسادات کو روکنا ہے یا کسی اور طرح کے فسادات، اگر سہولتیں کمیاب اور نایاب ہوں گی، پانی نہیں ہوگا، گیس نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہوگی، بدترین جرائم کی آماج کا بنے گا کراچی، بدترین جرائم کی آماج کا. اب کوئی چانس نہیں ہے. کراچی کو 4000 ارب دیتے ہیں، 400 ارب ملنا چاہیے کم از کم. یہ پتنگیں ہم نکالیں گے، ٹیکس ہم دیتے ہیں، لیکن اب ہمارے آنسو بھی پہنچے جائیں. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. بہت شکریہ. تو سوال ہو تو پوچھیں. ہے کچھ؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج بلاول نے لاڑکانہ میں منشور پیش کیا ہے اپنا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صحت بھی دیں گے، مفت تعلیم بھی دیں گے، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مکانات بھی دیں گے، ان کے مالکانہ حقوق بھی دیں گے. اور ایک اہم بات انہوں نے یہ بولی ہے کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں نا، ان کو مین اسٹریم لائن میں لے کے آئیں گے، ان کی خواتین کو مالکانہ حقوق دیں گے. تو کراچی کے نوجوان کے لیے ایسا کوئی معافی کا جو ہے وہ پالیسی نہیں ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بات چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ میں اپنے منشور کو پیش کرتے وقت کہی ہے، وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ایک بار اور اپنے نانا اور اپنی ماں کا لہو میں ان کی وہ ابھی اس طرح آزمائے نہیں گئے، لیکن ان کی پوری پارٹی جو 15 سالوں سے لاڑکانہ کے لوگوں نے آزمائی، نواب شاہ کے لوگوں نے، وہ 15 سال میں انہوں نے کیا کیا یہ تو بتائیں. وہ ایک ہسپتال اگر کراچی میں بہتر بنا دیا یا اس کو ٹھیک کر دیا، کیا جس طرح ایک شہادت عظیم تھی، ذوالفقار علی بھٹو شہید تھی، ایک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھی، 15 سال تو اس پر آپ نے گزارا کیا. اب ایک ہسپتال سے سارے امراض قلب، امراض گردہ، پورے سندھ سے مریض یہاں تھے، اور جو کڈنی سینٹر SIUT والوں نے بنائے ان کے پاس بھی وہ سہولتیں واپس لے لی، وہ بھی نہیں ہے وہاں. اچھا وسائل کہاں سے لائیں گے؟ کراچی کی زمینوں پر قبضہ ختم ہوگا نا تو آئیں گے نا رافع بھائی وسائل. اگر یہ زمینیں نیلام میں جائیں گی تو یہ وسائل آئیں گے. تو بتاتے تو وسائل کہاں سے لائیں گے یہ سب کرنے کے لیے؟ اگر اتنے بڑے خواب دکھا رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں، 15 سال میں بھی تو یہی کیا، پھر وہی کر رہے ہیں. بھائی آپ ایک قومی جماعت تھے، اب ایک لسانی جماعت بن گئے. آصف علی سرداری نے کو چیئر پرسن نے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کو ایک لسانی جماعت بنا دیا، اور ہم پر الزام تھا ایک علاقائی جماعت کا. آج ہماری صفوں میں پختون نمائندے بھی امیدوار ہیں، میرے سندھی بھائی بھی امیدوار ہیں، اور ہر زبان بولنے والے آپ کہیں بھی کراچی میں جائیں تو انشاءاللہ اس مرتبہ MQM کا ووٹ جتنا کثیر الجہتی ہوگا، کثیر الاکائی ہوگا، اور ہر طبقہ، ہر برادری MQM کو ووٹ کرے گی. آپ اس کا شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے. تو اس کا جواب وسائل بتائیں. کراچی کی زمینوں پر قبضہ ختم ہوگا، بندر بانٹ ختم ہوگی، لوٹ مار ختم ہوگی، کرپشن ختم ہوگی، بدعنوانی ختم ہوگی، تو آپ کچھ کریں گے نا. صحت مفت، تعلیم مفت کہاں سے دیں گے؟ وسائل کہاں ہیں؟ اور جو وسائل تھے 30,000 ارب کے وہ کہاں گئے؟ تو 15 سالوں میں کیوں نہیں کیا؟ آپ آگے کا دعویٰ بعد میں کریں، پہلے 15 سال کا حساب دیں بھائی. 15 سال میں 30,000 ارب روپے کہاں گئے؟
10,000 ارب کی زمینیں کہاں گئی؟ 40,000 ارب کا حساب دیں، پھر آگے ووٹ مانگے، پھر آگے کے دعوے کریں. بہت بہت شکریہ. فاروق بھائی ایک سوال ہے ہاں. پلیز، یہاں کے لیے گلشن معمار کے لیے اگر کوشش ہو سکے تو ایک NICVD کا جو کنٹینر ہوتا ہے وہ ارینج کروا دیں، یہاں پہ آپ لوگ کوشش کریں تاکہ اسکریننگ ہو جائے. جی ہاں. صحیح. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوآپریٹو سوسائٹیز جو بنی ہیں اس میں 2 نمبر جعلی ایڈمنسٹریٹر ہر جگہ تعینات ہو گئے. کراچی کے لوگوں کے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے اس کے لیے کوئی کمیٹی بنائیں، اس میں میری خدمات یا کسی کی بھی خدمات ہوں تو میں آپ کے ساتھ. آپ کا نام کیا؟ محمد علی. اچھا دیکھیں، اس قدر مسئلے ہیں نا کہ ہم فجر تک بیٹھیں گے اور یہ مسئلے مسائل ہی ڈسکس ہوں گے. اب یہ ایک مسئلہ ہے کوآپریٹو سوسائٹی، یہ ایک الگ مافیا ہے. مافیا جہاں پانی کا مافیا ہے، واٹر مافیا، جہاں سسٹم آپریٹ کرتا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو اچھی خاصی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، اسے صوبائی تحویل میں لے جا کر سسٹم بٹھا دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا. کیا محبت کرنے والے بروئی ہیں اور ایک نقشے کا 10 کروڑ لینے والے بروئی ہیں. ایک بروئی وہ ہیں، ایک بگٹی وہ ہیں جو گبول گوٹ میں رہتا ہے، اور ایک بگٹی جو ان کا ارکارہ، یعنی ہر جگہ کروڑوں اربوں کھربوں روپے کھائے گئے ہیں کراچی کے. اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ، تو یہ کوآپریٹو سوسائٹی کا مافیا ہے. اس کو بھی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. وہ اپنا قبلہ درست کر لیں اس سے پہلے کہ ہم ان کا آڈٹ شروع کریں. میں سر آپ کے ساتھ محمد بھائی کو ساتھ رکھیں. بہت شکریہ. تھینک یو.